ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے بھارتی جارحیت کی، اور اس میں اب پاکستان جس طریقے سے رسپانس دے رہا ہے دیٹس ویری بی فٹنگ۔ پیر کو ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر آج 11 بجے ایک اور اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فہد چودھری موجود ہیں۔ فہد، ایک کے بعد ایک اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اہم اجلاس ہو رہے ہیں، آج کے اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، بھارت کے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے، خصوصی طور پر بھارت کی جانب سے جو بے بنیاد جھوٹے الزامات ہیں اور جو آبی جارحیت ہے، اس پر قومی اسمبلی بھی پوری قوم کی طرح یک زبان ہے۔ بھرپور طریقے سے مذمت کی گئی بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی۔ گزشتہ روز ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی بھارت کے خلاف۔ مذمتی قرارداد میں یہ واضح کیا گیا کہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، اگر کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کرے گا تو ہم بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں معمول کی کارروائی کو گزشتہ روز ہی معطل کر دیا گیا تھا، اور خصوصی طور پر پہلگام واقعے پر آج سے بحث کا آغاز ہوگا۔ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ اس بحث میں حصہ لیں گے، اور ایک مؤثر پیغام بھارت کو دیا جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پوری قوم کی طرح پارلیمنٹ بھی متحد ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے ان کا کسی بھی پارلیمنٹیرینز کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ اس معاملے پر متحد ہیں، اور جہاں بھارت کی بات آئے گی، بھارت کی ہٹ دھرمی اور بھارت کی یک طرفہ اقدامات یا بے بنیاد الزامات کی، وہاں ہم ایک ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آج پارلیمانی رہنما جو ہیں، پارلیمانی لیڈر جو ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ بھرپور تقاریر کریں گے۔ ایک مؤثر پیغام جو ہے بھارت کو بھی دیا جائے گا، اور عالمی برادری سے بھی یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ بھارت کے جو بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں ان کا نوٹس لے، اور بھارت کا یہ جو ڈرامہ ہے اس کو پاکستان بھرپور طریقے سے بے نقاب کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں میں اعلیٰ شخصیات نے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعظم نے سربراہان مملکت سے ٹیلی فون پر رابطے بھی کیے، اور غیر ملکی سفراء سے بھی ملاقاتیں کی، اور پاکستان کا بھرپور نقطہ نظر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا، اور قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے بھی ایک مؤثر پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ روز کی اگر آپ کچھ چیدہ نکات ہم سے شیئر کرنا چاہیں فہد۔ جی دیکھیے، گزشتہ روز جو قرارداد منظور کی گئی، اس میں سب سے پہلے تو سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے بھارتی یک طرفہ اقدام کی بھرپور مذمت کی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ اگر پاکستان کے حصے کا پانی روکا گیا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس قرارداد میں عالمی شفاف غیر جانبدار تحقیقات کا بھی پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی جاتی ہیں تو پاکستان اس میں جو ہے وہ بھرپور ساتھ دے گا۔ جو شفاف تحقیقات ہونی چاہیے بھارتی بے بنیاد الزامات کی، اور جو فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں کیا گیا اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ واضح کر چکا ہے پاکستان مختلف مواقعوں پر اور مختلف فورمز پر۔ بہرحال قومی اسمبلی جو ہے وہ آج 11 بجے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے زیر صدارت اس کا اجلاس ہوگا، جس میں گزشتہ روز وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جو پیش کردہ تحریک ہے اس پر بحث جاری رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ وقتاً ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پہلگام فالس فلیگ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو سٹیج کیا گیا، اور پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اب اس کو ڈی بنک کر رہا ہے، لیکن اب ہو کیا رہا ہے بھارت میں؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف جو بھارتی مظالم ہیں وہ اس وقت تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، اور پہلے یہ سننے میں بھی آیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ گھر گرائے گئے ہیں، مظالم بڑھ رہے ہیں، مقبوضہ وادی میں ہزاروں مسلمانوں کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کے گھر مسمار کر دیے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ سہولت کار ہیں۔ اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ اظہار تشویش بھی کر رہی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور کاوش تو کر رہا ہے کہ سفارتی محاذ پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اپنا دفاع کرے بلکہ وہ کشمیریوں کے بھی آواز بنتا رہے۔ تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب السلام علیکم۔
वेरी गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सर। बिकॉज यू आर इन इस्लामाबाद, तो सबसे पहले हम सवाल यही करते हैं कि सर इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है। हमने देखा कि कल भी इजलास हुआ, आज भी इजलास हुआ, अभी भी फ़ज़ा जो है उसमें क्या तनाव बरकरार है इस्लामाबाद में, या फिर हम पे दर पे जो भारत के वार हैं उनको डिफेंड करते जा रहे हैं? सो विद एवरी ब्लॉकेड दैट पाकिस्तान इज डूइंग, देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज बिल्डिंग इन इस्लामाबाद। देखिए फैसल, एक जो मेरे ख्याल में जो बहुत इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से बड़ी बेहतरीन तरीके से सफारतकारी की है, और आप देख लें आज इंटरनेशनल जितने बड़े बड़े कैपिटल्स हैं और फिर यूनाइटेड नेशन में जो अपना नुक्ता नज़र पाकिस्तान बयान करने में कामयाब हो गया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान बैकफुट पे है। और यही वजह जो ओरिजिनल आप सवाल पूछ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पहलगाम आप लोग उनके अपने कर रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट में लोग सवालात उठा रहे हैं कि बगैर सबूत के इतने बड़े इल्जाम लगा के अब जंग का माहौल बना रहे हैं। अब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दो काम किए। एक तो जो आप कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के मकानात जो है ना उनको तबाह कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और वो जो कहा जा रहा है कि 150 से 200 पाकिस्तानी उन मुख्तलिफ हवालों से उनकी जेलों में बंद है, उनको निकाल कर टोलियों की शक्ल में जो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि किसी जगह ले जाएंगे, वहां जाके उनको मारेंगे और दिखाएंगे कि देखें ये पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, ये फलां जगह बैठे थे उनको हमने मार दिया है। लेकिन ये उनकी इस थ्योरी को बाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पर्सनली ऑफर कर दिया है कि हम साल्टी के लिए तैयार हैं, आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं, आए बात करें। अभी ये बड़ा कह रहे थे कि जी मोदी की बात हुई पुतिन से, और उन्होंने इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो पुतिन साहब कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। मॉस्को से जो खबरें आ रही है वही कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करें, सूरत हाल बैठ के तय करें, और ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ना हो कि ये इस खित्ते में आग लग जाए, ये पूरी दुनिया को ये आग अपनी लपेट में ले सकती है। लेकिन मसला वही है फैसल के जो इस वक्त जिंगोइज्म सवार है मोदी पे, और दो इनके दो है, अमित शाह है, अजीत डोवल है, आदित्यनाथ है, ये क्या कर रहे हैं? ये इतनी एम्बैरेसमेंट इनको हो रही है कि हर जगह पे इनको रुसवाई हो रही है और इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। उस दबाव के माहौल में अब ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम कर दें ताकि अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर सके। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी यही कहा गया था कि ये खैर है, छोटा मोटा कुछ करना है, किसी फील्ड खेत पे कोई मिसाइल मार दे तो आपने रिएक्ट नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान ने जब से ये आर्मी चीफ ने कहा है, इसको लोग ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग नफ्स का आदमी है, वो ये कह रहा है कि जी आप ये अगर कुछ शुरू करेंगे तो फिर खत्म हम करेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप छोटा सा हमला करेंगे तो खामोश हो जाएगी, बात बहुत आगे जाएगी। अच्छा, और उस पे एहतशाम साहब बिल्कुल ठीक है, इस पे तो वी हैव डन इनफ डिस्कशन। मैं चाहूँगा कि इस पे आप ज़रूर हमें कुछ तजिया ज़रूर फराहम कीजिए। ये जो करंट सिचुएशन है जिसको भारत एक बार फिर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि जी सलाल डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और जो यानी कि बगलियार डैम जहाँ से चनाब बहता है, और उसमें भारत अपने अवाम को तो ये बता रहे हैं कि जी हमने एक्शन ले लिया। लेकिन सच्चाई इसकी ये है कि जो खुद आज का इंडियन एक्सप्रेस ये कोट कर रहा है, नो ऑफिशियल वर्ड ऑन डेवलपमेंट, और जराए उनके ये कह रहे हैं कि ये गेट क्लोज किए जाते हैं इसलिए ताकि वाटर रिजर्वायर को स्टोर किया जा सके। तो पहले तो मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर अपना तजिया दीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। देखिए फैसल, परसों की खबर ये थी कि उन्होंने चनाब से जो पानी आता है उसको रोक दिया, उसके बहाव को कम कर दिया, वो 70-75 हज़ार क्यूसेक से 10,000 क्यूसेक पे आ गया। लेकिन आज की खबर यही है, जो हिंदुस्तानी मीडिया जो आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान की कैपेसिटी नहीं है ये पानी को रोक सके, और ये कि पानी अगर ये फर्ज करे रोक भी लेते हैं तो कितने दिन रोक सकेंगे, और इसको हाउस करने के लिए कोई डैम उनके पास नहीं है। तो देखें ये प्लेइंग टू द गैली ज्यादा है। और दूसरा, पाकिस्तान की ये धमकी जो अब मेरे ख्याल में काम कर गई है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा पानी का रुकना। अभी तक तो यही है कि हिंदुस्तान की फैसल बढ़ के ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली पानी को अभी रोकने में कामयाब नहीं हुए। अभी रोकना भी उनके लिए आसान नहीं है। कहा जा सकता है कि इसमें 10 से 15 साल लगेंगे नया डैम बनाने में, और $20 बिलियन लगेंगे ये सब कुछ काम करने के लिए, नए रिजर्वायर बनाने के लिए। लेकिन इन द मीन टाइम पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी शुरू में हमारे आजकल फसलों को जो पानी चाहिए उसमें रुकावट आई थी, अगर ये रुकावट कंटिन्यू रहती है गॉड फॉरबिड, तो फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं। डायरेक्टली बताया गया कि फिर इनके नजदीकी डैम जो है बलियार भी और किशनगंज, ये फिर हमारे टारगेट में आएंगे।
یہ ابدالی کا ٹیسٹ کرنا اور یہ کل جو ایک فتح میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے 124-25 کلومیٹر والا, یہ ایگزیکٹلی انہی میرے خیال میں انہی اہداف کے لیے ہے کہ یہ پھر ان ڈیموں پہ پاکستان جائے گا. دیکھیں نا, کوئی بات آتی ہے کہ جب آپ کسی کی زندگی چھیننا شروع کریں گے, مارنا چاہیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اور میں آپ کو مزیداری کی بات سناؤں, جو پاکستان کے آرمی چیف نے, چیف آف جنرل اسٹاف جو آرمی چیف ہوتا ہے برطانیہ کا, اس کو یہ کہا تھا, دیکھ لیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک ٹریکٹر ٹرالی جو بجری سے بھری ہوئی ہے وہ مرسیڈیز پہ جا کے لگے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. ان کا کہنے کا مطلب تھا یہ شائننگ انڈیا جو ہے نا, یہ بالکل ہم ختم کر کے رکھ دیں گے اگر ہماری شہرک پہ ہاتھ رکھا گیا. قائد اعظم کہہ چکے ہیں کشمیر شہر ہو گیا, پانی رکا گیا تو اس پہ لڑائی ہوگی. میرا خیال ہے سینس پلویٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ. ہندوستان کے لیے اب آپشن کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, پانی رک نہیں رہا, فالس فلیگ آپریشن ہو نہیں رہا. شام صاحب یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے, یہی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ many locals were very surprised to gather on the river bed on Monday. یعنی کہ کئی سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوکلز کے لیے جو پانی ہے وہ ریور بیڈ تک جا چکا ہے. بہت سارے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں وہ اس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں, جو وہاں کے صحافی ہیں یا جو اسمبلی میں ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ بھائی آپ جو یہ پانی روکنے کی گیدڑ بھپکی دے رہے ہیں, اس سے تو پہلے ہم تباہ ہوں گے. کہاں لے کے جائیں گے اتنا پانی, پہلے ہم سوکھیں گے پھر آپ ہمیں فلڈ کر دیں گے. سو دا تھنگ از کہ اگین دس از ون آف دا تھنگز, another آئی واش. اور اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک معمول کی ایکٹیویٹی ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں, پانی پونی کو بند نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے فیصل جو زیادہ کریڈیبل بات ہے نا, جو بیجنگ سے خبریں آ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ سارے پانی اوپر سے چائنا سے آتے ہیں, تبت سے. وہ اپر ریپیرین کنٹری ہے, پھر ہندوستان لوور ریپیرین کنٹری ہے, پھر پاکستان لوور ریپیرین کنٹری ہے. تو وہ انڈائریکٹلی وہاں سے بھی میسج آ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں جس پہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی, ہمارے پاس بھی آپشن ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی ان کو بتایا گیا کہ یہ پانی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے بھی یہ ایک آپشن ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ کشمیری تو جو بات کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں کہ جی پہلے تو سوکھا جائے گا کشمیر اور باقی پاکستان کے علاقے میں چیزیں ہوں گی, لیکن جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہندوستان یہ صرف گیدڑ بستیاں ہیں, یہ اپنی پبلک کو فیصل سیٹسفائی کرنے کے لیے, ٹھنڈا کرنے کے لیے. لیکن احتشام صاحب وہ پبلک بھی جو ہے وہ پبلک بھی اب سیٹسفائی پیسیفائی نہیں ہو رہی, سوالات اٹھ رہے ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو بھارت بھرپور کوشش تو کر رہا ہے کہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے اس کو کسی طریقے سے وہ ایک جواز دیں, تاکہ لوگ جو ہیں بھارت کے جو بار بار سوال کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کہاں تھی سے لے کے پانی کیسے روکیں گے تک کا جو سوال ہے اس کا جواب دے سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.